زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس نے بھی میرے نبی کو پہچانا، اس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آقا دو جہان کی صفت و ثنا کی، اور آخر میں یہی کہا کہ جو کچھ کہا کم کہا، یعنی جس جگہ پہ اور جس حیثیت سے اور جس مقام پہ کرنا چاہیے تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ ہر کسی نے کہا میرے دامن اتنا ہی تھا جتنی مجھے خیرات مل گئی، لینے والے عاجز آ گئے، دینے والے ابھی تک عاجز نہیں آئے۔ قیامت تک جولی ہی میری تنگ سی میں کیا مانگتا، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ۔ ہر کسی نے بعد میں یہی کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی صفت و ثنا کا، آپ کے مقام و مرتبے کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن ہمیں ظرف اتنا تھا، ہماری حیثیت اتنی تھی، ہمارا علم اتنا تھا، اس سے آگے ہمارا جواب ہے، اس سے آگے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا جانے۔ بس سب نے آخر پہ یہی کہا، پھر آپ کی اور میری کیا حیثیت کہ ہم کچھ لمحے سرکار کی بارگاہ میں عقیدت احترام محبت کے چند موتی نشاور کریں اور سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ نہیں، ہم تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ بس خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فضل سے ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی میں قبول کیا ہے۔ ہماری زبانیں اللہ پاک نے ان زبانوں کی مثل بنا دی ہیں جو ہمیشہ آقا دو جان کی صفت و ثنا اور کمالات کو بیان کرتی رہی ہیں۔ روز محشر ہم فخر سے کہہ سکیں گے اے اللہ ہمارے دامن میں اور تو کوئی شاید نیکی نہیں ہے، لیکن ہماری زبان تو دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے جب بھی جہاں بھی کوئی اجتماع کیا، ہم صبح اٹھتے تھے تو تیرے نبی کا نام لیتے تھے، ہم سوتے تیرے نبی کا نام لیتے تھے، ہمارے گھر میں خوشی ہوتی تو تیرے نبی کا نام لیتے تھے، ہمارے گھر میں کوئی فوتگی بھی ہو جاتی تو ہم ختم کل شریف چالیے کے اوپر تیرے محبوب کا میلاد رکھتے تھے۔ ہماری زبانیں چیک کر لے، ہمیشہ تیرے محبوب کے نام سے تر رہی ہیں۔ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے چند گھڑیاں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور خوش قسمت انور بھائی جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے نبی کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے چند دوستوں کو دعوت دے کر اپنے گھر میں مدعو کیا اور ان کی خدمت، ان کے لیے انتظامات کیے، اور سن نبی کی صفت و ثنا سنی اور صفت و ثنا کرنے کا موقع دیا۔ اور یقیناً ہمارے لیے یہ، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بڑی ہی مبارک گھڑیاں ہیں، اور ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ جس بزم میں ذکر رسالت ماب ہے، جس بزم میں ذکر رسالت ماب ہے، اس بزم میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، بس اس بزم میں بیٹھے سانس لیتے رہیں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہے۔ کیونکہ خود اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، انہیں اور کوئی کام نہیں دیا، صرف ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ تم نے آسمانوں سے نیچے اترنا ہے، زمین پر پھیل جانا ہے، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر، وہاں جانا ہے اور دیکھنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ جہاں میرا ذکر اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تم نے وہاں کھڑا ہو کر ڈیوٹی شروع کر دینی ہے۔ اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لینا ہے، اور میرے عرش تک تمہاری قطار بن جانی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام اور فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر اس کے محبوب کا کر رہے ہیں، اور فرشتے ہمارے ارد گرد بیٹھ یقیناً کھڑے ہیں، یقیناً ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ تو کچھ فرشتوں کے اللہ نے ڈیوٹی صرف یہی لگائی ہے کہ تم نے ہر صورت اور کوئی کام نہیں کرنا، محافل ذکر اور محفل میلاد کی محفلیں جا کے چیک کرنی ہے
جس گھر میں اور جس گلی اور جس محلے میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا ہو رہا ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے ان کی نوکری کرو جا کر۔ اللہ پاک کا احسان، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو تو ہم بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی خوشی کریں، بیٹی کی خوشی کریں تو ہم بلاتے ہیں نا جی، کارڈ بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجا جی؟ فیصل آباد، کراچی، لاہور، میاں چنو، فلاں فلاں، سینکڑوں میل دور بھیج رہے ہو، ساتھ ہم صاحب بھی بیٹھے ہیں یار، انہیں کیوں نہیں بلا رہے؟ کہتے جی جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اسے بلانا نا جی، جس کو ہمارے گھر میں خوشی ہونے کی خوشی ہوگی اسے بلائیں گے نا، جسے نہیں اسے کیوں بلائیں؟ تو بھائی یہ محفل بھی محبوب کی ہے تو سجائی محبوب بندوں نے ہے، تو بلایا بھی محبوب نہیں ہے۔ بن بلائے کوئی آیا ہی نہیں یہاں پر، بن بلائے ہمارے گھر ہمارے مسائل نہیں آتے۔ لوگ فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد سے آ جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے آتے ہیں۔ کئی دفعہ پوچھتے ہیں یار یہ کون ہے؟ بندہ نہ دیکھا، کہتے جی فلاں کے گھر میں آیا۔ کتنا؟ کہاں سے آیا؟ اسلام آباد سے۔ یار وہاں سے آنے جانے کا کرایہ 3000 چاہیے، اور ساتھ ہم صاحب بیٹھے، 1 روپیہ نہیں لگنا تو ان کو بلایا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ان سے وہاں رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان سے، تو بلایا ان کو جاتا ہے جن سے تعلق ہوتا ہے۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے بھی وہی ہیں، سجاتے بھی محبوب ہیں، آتے بھی وہی ہیں جنہیں محبوب بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار جنہیں بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، کہیں ان کان میں آواز پڑتی چلو بھی چلیں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں خدا شاہد؟ وہ قسمت کے سکندر کیوں ہے؟ بھئی جن کی نوکری آ کر فرشتے کر رہے ہیں ان کی عظمت کم ہے کوئی؟ بڑے بڑے وزیروں مشیروں کی محفلیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں لیکن ان کے استقبال کے لیے بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے تمہارے لیے اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، اور تمہاری رپورٹ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ ان کی فلمیں بن کر وزیر اعظم کے پاس جاتی ہیں، ڈی پی او کے پاس جاتی ہیں، ڈی سی او کے پاس جاتی ہیں کہ اس کا فلاں پروٹوکول کیا گیا، اس نے فلاں نے پروٹوکول میں شامل ہوا، فلاں بندے نے بڑا وہاں پر انتظام کیا، اور تمہاری فلمیں بن کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، تمہارے نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ فلاں گھر میں آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کی محفل سجی ہے، اور یقیناً عاشق تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ ہر گھر سنا ہے سرکار گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو بھئی یہ اللہ کا خاص فضل اور خاصوں والی بات ہے، ہر کسی کا مقدر بھی نہیں اور ہر کسی کو یہ عطا بھی نہیں کیا جاتا۔ تو کرانے والے کرتے ہیں، پھر کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے رد عمل۔ جب عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، جب سونے کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ روکنے والے بھی آئیں گے۔ اگر روکنے والے نہیں آئیں گے تو ہم زیادہ کیسے کریں گے؟ جس کام کو روکنے والے نہیں ہوتے اس کو بندہ ایک دفعہ کرتے کرتے جا کے پھر اس کا ذوق کم ہو جاتا ہے، جب روکنے والوں کو آتا ہے پھر ذوق بڑھ جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے اور کریں۔ اور اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بلال سارا دن تو ویسے خاموش رہتے، نماز پڑھتے اور چپکے چپکے ذکر تھوڑا بہت کر لیتے، لیکن جب سامنے اللہ کا دشمن آ جاتا، جب امیہ بن خلف آتا تو آپ اونچی اونچی آہد 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 کے نعرے پکارتے۔ جب وہ سنتا اسے بڑی تکلیف ہوتی، جلتا کوڑا پکڑتا، بلال کو مارنا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے کوڑا آپ کے جسم پر پڑتا آواز اونچی ہوتی جاتی۔ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے گزرے، دیکھا بڑا ظلم کرتا ہے، تو قریب ہو کر کہا بلال جب یہ خبیث یہ بد وقت آتا ہے نا تو اس وقت تھوڑا خاموش ہو جایا کر، یہ تم پہ اتنا ظلم کرتا ہے، تم نعرے لگاتے ہی ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح وہ مجبور ہے نا مجھ پر ظلم کرنے پر، اس طرح میں مجبور ہوں اپنے عاشق کا نام پکارنے پر۔ اپنی
جو سونے کا ذکر کرتا ہے کمی رہتی نہیں ہے. پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے اور محبوب کے غلاموں کے لیے بنائی ہے. تو جو جتنا سونے نبی کی شان، سونے نبی کی عظمت، سونے نبی کی محبت کے گیت گاتا اللہ اتنا اس سے نوازتا جاتا ہے. باقی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ ذرا تھوڑا ڈواں ڈول ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ صحیح، میں نے تو پیسے خرچ کیے تھے ثواب کے لیے، میں نے تو لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، بلایا تھا کہ مجھے ثواب ملے گا، میرے پہ آقا دو جہان مجھ پہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا، حرام ہو گیا، بدعت ہو گئی. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ مستحب. یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے حب والا. حب تو جانتے نا، حب کس کو کہتے ہیں؟ حب کہتے کسی نے حب ہوئے تو کسی نے کوئی ملدا جلدا پیار کردا گلاں کردا، تو حب سے نکلا ہے مستحب، یعنی وہ کام جو بندہ اپنی محبت سے کرتا ہے، اور محبت کے انداز ہر دور میں نرالے ہوتے ہیں. اور پھر جب نبی کی محبت آ جائے تو پھر اس میں ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک ہر عاشق کا محبت کرنے کا انداز نرالا ہے. جیسی ابوبکر صدیق نے محبت کی ہے ویسی عمر فاروق نے نہیں کی، جیسی عمر فاروق نے کی ہے ویسی عثمان غنی نے نہیں کی، جیسی عثمان غنی نے کی ویسی مولا علی نے نہیں کی، جیسی مولا علی نے کی ویسی باقی صحابہ نے کی، اور جیسی صحابہ نے کی ویسی تابعین میں سے کسی نے نہیں کی، اور جیسی تابعین نے کی تبع تابعین میں سے کسی نے نہیں کی، اور جیسی تبع تابعین کی آگے اولیاء کرام کرتے ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہے. تو ہر کسی کا محبت کرنے کا، پیار کرنے کا انداز انوکھا اور نرالا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب بات سرکار کی محبت کی آ جائے نا جی، تو پھر اس میں ہر دور کے عاشق کا انداز نرالا ہے، ہر عاشق کے دور کا. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اسے نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، سنت بھی نہیں کہتے. ہم فرض وہ کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر فرض کیا، لازم کیا ہو، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے لینی پڑتی ہے. قرآن سے نیچے اس کی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اور اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد سنت کا درجہ ہے. سنت وہ چیز ہے جو آقا دو جہان نے جس پہ ہمیشگی کی ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو امت کی سہولت کے لیے. اس کے بعد ہے مستحب عمل، جو کرتا ہے اسے ثواب ہوتا ہے، جو نہیں کرتا اسے گناہ نہیں ہوتا. جو کرتا ہے اسے ثواب، جو نہیں کرتا اسے گناہ. جب یہ ہم نے کہہ دیا نا جی، تو اب جس بندے کے اندر ایک رتی برابری بھی عقل ہوگی نا، وہ اس کو نہ بدعت کہے گا، نہ حرام کہے گا، نہ شرک کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن اگر اللہ نے خدا نے خانہ ہی خالی کر دیا ہو تو پھر ہمارا کوئی قصور نہیں. اور یہ اکثر ہوتا ہے جب سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان عقل اور ایمان سے فارغ ہوتا ہے. کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا تھا جب کچھ صحابہ کی آواز آپ کی بارگاہ میں تھوڑی اونچی ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا، عقل بھی چھین لوں گا، پتہ نہیں رہے گا. تو سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اس کے ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے اور عقل بھی بالکل فارغ ہو جاتی ہے. وگرنہ مستحب عمل کا مطلب ہی یہی ہے کہ کام کر لو تو ثواب ہوگا، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہوگا. جب یہ تعریف ہو گئی تو پھر میلاد شریف کے اوپر فتوے لگانا، اسے بدعت، حرام، شرک کہنا، یہ خود اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل. اس کے آگے ایک اور عمل ہے جس کو کہتے ہیں مباح. مباح کرو یا نہ کرو، نہ اس پہ ثواب ہے نہ اس پہ گناہ ہے. اس کی مثال یہ ہے، آقا دو جہان کے زمانے میں مکان اس طرح کے پکے نہیں بنتے تھے. اگر کوئی آج بناتا ہے تو مباح ہے، اسے مکان پکا بنانے پہ ثواب بھی کوئی نہیں ہے اور گناہ بھی کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندے کے پاس 20 جوڑے کپڑوں کے نہیں تھے اور بڑے بڑے قیمتی کپڑے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جسے وہ نیچے باندھ کر اوپر گلے میں اس کا پلو باندھ لیتے تھے، وہی ان کا اوڑھنا اور وہی ان کا بچھونا ہوتا تھا. لیکن آج اگر کسی بندے کے پاس 50 سوٹ ہے نا جی تو یہ مباح ہے، نہ اسے ثواب ہے نہ اسے گناہ ہے. اسی پر بہت ساری چیزیں آپ قیاس کرتے جائیں تو وہ مباح والا معاملہ جا کے ادھر ہوتا ہے کہ نہ ثواب نہ گناہ. اور مستحب اسے کہتے ہیں جس پہ کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا. ہم اسے رکھتے ہیں مستحب درجے میں کہ جو کرتا ہے اسے ثواب، جو نہیں کرتا اسے گناہ کوئی نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں علماء کرام نے دی ہیں، بہت سارے معاملات کیے ہیں. جب ہم اسے
کوئی عالم دین ان سے بات کرے، کوئی علم والا بندہ انہیں یہ بات کہنا تو پھر وہ دوسرا پینترا مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں. ہم اسے پوچھتے ہیں یار یہ تم پکے مکان بناتے ہو، تم مسجدیں پکی کرتے ہو، تم مسجدوں کے اندر قلین بچھاتے ہو، پنکھے لگاتے ہو اور کے بڑے سارے کام کرتے ہو، تو کیا یہ صحابہ نے کیے ہیں؟ یعنی جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے منایا، تو جب انہیں بتاتے ہیں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، کیا صحابہ نے تلاوت نہیں کی قرآن کی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ قاری قرآن ہے جن کا قرآن خود نبی پاک سے خود سنتے تھے. ایک دن آپ تلاوت فرما رہے تھے، سرکار پیچھے سنتے رہے، بعد میں آپ نے فرمایا یار ابھی میں نے تیرا قرآن سنا تو بڑا پیارا پڑھا تھا. تو اس نے کہا اگر مجھے پتا نا آپ پر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت پڑھتا. یعنی اس نے کہا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور خوبصورت کر کے پڑھتا. تو نبی کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، سرکار بھی خوش ہوتے ہیں. تو بہت سارے اس کی مثالیں جو ہے نا، پھر آپ نے وہ بھی واقعہ مشہور سنا ہوا ہے کہ ابو لہب سرکار کا سکا چاچا تھا. جو سرکار کی ولادت مبارک ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت صحابہ نے منایا. تو اس کی مثال ہمارے ایک علماء کے عالم دین اس نے بڑی پیاری دی تھی. آپ نے پوچھا تھا کیا صحابہ سرکار کے دور میں صحابہ تھے؟ جب سرکار پیدا ہوئے صحابہ تھے اس وقت تو مسلمان تھا کوئی؟ چند بندے مومن تھے جنہیں اپنے ایمان کی تاریخ کا بھی نہیں پتا تھا، باقی سارے تو مشرک تھے. وہ تو اپنے کعبے کے اندر بت رکھ کے اس کی پوجا کر رہے تھے. تو وہ میلاد کیوں مناتے؟ جب صحابہ کی باری آئی، صحابہ آئے تو صحابہ نے میلاد منایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ چونکہ صحابہ نہیں تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ سوال ہی بالکل فضول قسم کا ہے. تو ابو لہب جو تھا نا وہ کافر تھا، اس کا نام قرآن پاک کے اندر ہے، وہاں ایک کافر جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. باقی سب کو ویسے کافر کہا گیا ہے، نام لے کے کسی کو نہیں کہا گیا. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہ کافر پکا کافر ہے، برباد ہو جائیے، تباہ ہو جائیے. تو اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سکے چاچے ہیں اور بڑا پیار فرماتے ہیں سرکار سے، سرکار بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے مرنے کے بعد ابو لہب یعنی اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. تو میں نے پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، بتا ذرا، ساری زندگی تو نے بڑی سرکار کی مخالفت کی ہے، بڑی سرکار کو تکلیفیں دی ہیں، بتا آگے جا کر تیرا حال کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا جب میں آگے گیا ہوں تو مجھے بڑی میری لتر پولا ہوتا، مجھے بڑی سزا ملتی ہے، مجھے دن رات عذاب میں گرفتار رہتا ہوں، لیکن پیر والے دن مجھے آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ کافر ہے اور کافر بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کافر کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی نہیں ہوتی، لیکن جو نبی سے پیار کر لینا جی اس کو دوزخ میں بھی جو نا فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو کہنے لگا مجھے پیر والے دن نا میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میری یہ 2 انگلیوں سے یا 1 انگلی دونوں روایتیں ملتی ہیں، ان سے دودھ یا شہد یا پانی تینوں قسم کی چیزیں ملتی، مجھے ملتا ہے اور مجھے اس سے بڑا سکون ملتا ہے. اب اس پہ مفسرین کرام نے محدثین نے جو نقطے نکالے انہوں نے کہا جی ایک کافر اگر نبی پاک کا میلاد منائے یعنی اس کو کیوں ملتا تھا، پوچھا کیوں ملتا ہے، اس نے کہا جی اس لیے کہ جس دن میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا نا، چونکہ میرا بھتیجا جو آیا تھا دنیا میں تو یتیم تھا، میرا بھائی پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے میرے بھائی کی نسل چل پڑے گی، اب میرے بھائی کا بیٹا دنیا میں آ گیا، مرحوم میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی نشانی آ گئی ہے، تو میں نے سمجھا کہ میرے خاندان کا ایک جو نا جی وہ نام چل جائے گا. تو میں نے اس خوشی میں کہ اللہ نے مجھے بھتیجا دیا ہے، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کی، اور جس لونڈی نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی تھی میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے ساتھ اس طرح کہا جا تو آزاد ہے، ایسے کہا جا تو آزاد ہے. لو جی یہ ایسا کرنا اسے خوشی کے اندر بھتیجا سمجھ کر اس کو کب اپنا دوزخ کے اندر بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے. تو ہم جو ہر وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ،